السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا۔ موضوع کی مناسبت سے یہ پچھلے ماہ جو درس تھا اسی کا ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ پچھلے ماہ جو درس تھا مثالی اسلامی معاشرہ، کہ کوئی بھی معاشرہ کس طرح ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، اس معاشرے کو مثالی اور کامیاب اور فلاحی بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات ضروری ہیں، اس حوالے سے کچھ گزارشات حقوق اور واجبات کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے دین اسلام نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مبین کے اندر اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس میں سے ایک پہلو تو حقوق اور واجبات کے حوالے سے وہ بیان ہو چکا ہے۔ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے ایک دوسرا پہلو اوامر اور نواہی کا ہے۔ اوامر اور نواہی، اوامر کہتے ہیں کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس حکم کی پابندی کرنا، اس حکم کو ادا کرنا، اور نواہی جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اور دین متین نے منع کیا ہے ان سے رک جانا۔ اور یہ امر اور نہی، حکم کی پابندی کرنا اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس چیز سے رک جانا، یہ معاشرے کے اندر اصلاح کا بڑا رہنما اصول ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جتنے بھی فرامین اور احکامات دیے ہیں، ان کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان کے جتنے بھی فرمودات ہیں، ان کے جتنے بھی احکامات اور اوامر ہیں جن کے کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے، ان سب کے اندر ہماری دنیا و آخرت کی خیر رکھی ہے۔ اور جتنے بھی کاموں سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے، ان کاموں سے بچنے میں بھی ہماری دنیا اور آخرت کی خیر رکھی ہے۔ تو اوامر سے پہلے جن کاموں کو کرنا چاہیے، ان سے پہلے جن کاموں سے بعد آنے کا حکم دیا ہے، آج کی مجلس میں انشاءاللہ وہ ذکر کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ حجرات کے اندر مختلف اوامر بھی عطا فرمائے اور مختلف نواہی بھی۔ کچھ چیزوں کا اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا اور کچھ چیزوں سے اللہ وحدہ لا شریک نے منع فرمایا۔ تو اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے سب سے پہلا اصول جس سے اللہ وحدہ لا شریک نے اس صورت کی ابتدا فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر
اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ وحدہ لا شریک کی تعظیم کہ تمہارے دلوں کے اندر گھر کر جانی چاہیے، اور تم نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرامین سے آگے نہیں بڑھنا۔ جتنا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے اور جس طرح فرمایا ہے اس طرح کرو گے تو تمہارے معاشروں کی اصلاح یہ ہو جائے گی۔ معاشروں کے اندر جو بگاڑ آتا ہے، جو فساد اور جو فتنے رونما ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا سبب وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات سے اعراض ہے، ان کی حکم عدولی ہے، ان کے حکموں کو اور ان کے فرامین کو پس پشت ڈالنا ہے۔ تو اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات سے، ان کے حکموں سے، ان کے فیصلوں سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس بات کے حوالے سے ایمان کو معیار بنایا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں، کوئی امر صادر فرما دیں، تو اہل ایمان کے لیے تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے نبی کے فیصلوں پر راضی نہ ہو، فرمایا وہ مومن ہی نہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، تو جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نکلتا ہے یا ان کی بات سے پیچھے رہتا ہے تو وہ حقیقت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے اعراض کرتا ہے۔ تو جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے اعراض ہوگا تو معاشروں کے اندر خلل اور فساد پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلا جو اصول اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دوسری آیت کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے رہنمائی فرمائی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک بڑا واقعہ، عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایک صحابی، ان کی آواز ذرا بلند تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر محصور کر لیا کہ کہیں میری گفت و شنید کے دوران نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو جائے اور کہیں اس جرم کی پاداش میں، نادرستہ طور پر بھی کیے جرم کی پاداش کے اندر میرے سارے کے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ آپ کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھا جائے، اور یہ آپ کی حیات طیبہ میں بھی ہے اور آپ کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہے۔ حیات طیبہ میں جب آپ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو آپ کی مجلس میں، آپ کے سامنے آواز کو پست رکھنا یہ مطلوب اور مقصود ہے، اور آپ کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو آپ کے فرامین ہیں، جو آپ کے فرمودات اور آپ کے احکامات، جو آپ کے ارشادات جو حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات آ جائے تو ہر کسی کی بات کو، ہر کسی کے قول کو، ہر کسی کی رائے کو سائڈ پر رکھ کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی آواز کے سامنے، ان کی بات کے سامنے، ان کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پست کر لیا جائے۔ معاشروں کے اندر اصلاح کے حوالے سے کچھ امور اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر فرمائے ہیں۔ ان امور میں سے ایک بڑا ہی اہم امر جو ہمارے معاشروں میں فساد کی بہت بڑی وجہ بنتا ہے، وہ خبر کی تصدیق کیے بغیر آگے خبر کو بیان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر کوئی خبر تمہارے پاس آئے، کوئی ایسا غیر ثقہ بندہ تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو،
کہ آیا یہ بات درست کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، یہ بات واقعی ایسے ہے یا نہیں۔ آج ہمارے معاشروں کے اندر بے چینی اور اضطراب اور ہیجان یہ ان بغیر تصدیق کی گئی باتوں سے پھیلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی سنائی بات کو تصدیق کیے بغیر آگے پہنچانا یہ جھوٹ قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو سنے ویسے ہی آگے پہنچا دے، بغیر تحقیق کیے، بغیر تثبت کیے، بغیر اس کی وضاحت طلب کیے، بغیر اس معاملے میں تدقیق کیے، وہ بات کو جیسے سنے آگے پہنچا دے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو بات سنی سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کر دیا، جو بات نظروں سے گزری اس کو آگے شیئر کر دیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے معاشروں کے اندر بگاڑ کی جو بڑی وجہ بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کیے، بغیر ان کی حقیقت کو جانے، بغیر ان کا تثبت کیے وہ آگے نقل کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ جو ہر بات کو سنے اور من و عن ویسے ہی نقل کر دے، اس بات کی حقیقت کو جانے بغیر، اس بات کے اندر جو امر واقع ہے اس کی تصدیق کیے بغیر وہ آگے پہنچاتا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو جھوٹا قرار کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ کے اسباب ہیں اور جو بگاڑ کے راستے ہیں اور جو امور بگاڑ کا باعث بنتے ہیں ان میں سے ایک تجسس بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اللہ نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کیا کرو۔ کسی کے معاملے کی ٹو میں رہنا، کسی کے اسرار و رموز کو جاننے کی کوشش کرنا، اس سے اللہ نے بھی منع فرمایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں جاسوسی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو، ایک دوسرے سے حسد و بغض اور کینہ نہ رکھو، اب اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ جاسوسی کرنا یہ بڑا ہی قبیح عمل ہے۔ کسی کے معاملات اور اس کے اسرار و رموز کی جانچ میں رہنا، اس کے مال و دولت کے حوالے سے، اس کے گھریلو معاملات کے حوالے سے، اس کے رشتوں کے حوالے سے، اس کے کاروباری معاملات کے حوالے سے، یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا بگاڑ ہے، اور اس بگاڑ کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بگاڑ کے اسباب سے منع فرمایا ہے۔ اور وہ سبب کیا ہے؟ جاسوسی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی عمدہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی بندے کے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی بندے کے بہترین اسلام کی اور اس کے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہونے کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ آدمی جس چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کو چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے جاسوسی کرنے سے۔ ہاں اگر جنگ کا میدان ہو، مسلمانوں اور کفار کا مار کا بپا ہو تو اس کے اندر جاسوسی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا تھا ریکی کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے۔ الحرب خدعۃ، یہ جو لڑائی ہے، جو دشمن کے ساتھ مار کا بپا ہو، جو حق و باطل کا مار کا ہو، اس کے اندر جاسوسی کرنا یہ صرف جائز ہی نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن عام معاشرے کے معاملات کے اندر، عام معاشرتی امور کے اندر کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کے اسرار و رموز کو جاننے کی کوشش کرنا، اس سے اللہ نے بھی منع فرمایا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع فرمایا ہے۔ معاشرے کے اندر جو چیزیں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں ان میں سے غیبت بھی ہے۔ غیبت ہمارے معاشرے کے اندر رچ بس چکی ہے۔ اس غیبت سے گفتگو سے پہلے میں تجسس کے حوالے سے
سلف صالحین کا طرز عمل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سلف صالحین وہ کہتے ہیں جب ہم بڑی دیر کے بعد بھی کسی اپنے دوست سے ملتے، کسی اپنے ساتھی سے ملتے، تو اس سے صرف اتنا پوچھتے سلام دعا کا تبادلہ کرنے کے بعد کیا حال احوال ہے، کبھی نہیں پوچھا کیا کر رہے ہو، کاروبار کیسا چل رہا ہے، بیوی بچے کیسے ہیں، ادھر گئے تھے ادھر آئے تھے وہ کیسے ہیں۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ صرف اپنے جس ساتھی سے ملتے اس سے خیر و خیریت پوچھتے، اس کی کیا حال احوال ہے، اس کے بعد وہ تیسرا سوال نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب ہم خیر و عافیت پوچھنے کے بعد ایک لمبا سلسلہ سوالوں کا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی اجتناب اور احتراز کرنا چاہیے۔ غیبت کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم غیبت کرتے ہو، غیبت نہ کیا کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غیبت کی مذمت کو بیان کرتے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی اسی آیت کے اندر بیان فرما دی فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس بات کو بڑا ہی ناپسند کرتے ہو۔ اب غیبت کیا ہے؟ غیبت کا معنی کیا ہے؟ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک فیما تکرہ، کہ تیرے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا یا اس کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ جو اس کو ناپسند ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر ہم اس کی کوئی خامی بیان کریں، اس کی کوئی کمی بیشی بیان کریں، جو عیب اور علت اس کے اندر موجود ہے وہ بیان کریں تو کیا یہ غیبت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس بندے کے اندر یہ کمی ہے، یہ اس کے اندر خرابی ہے، یہ اس کے اندر نقص ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں، اس کی موجودگی میں نہیں، اس کی عدم موجودگی میں لوگوں کے سامنے اس کے عیب بیان کرنا اور اس کی خامیاں اور خرابیاں بیان کرنا، آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس بندے کے اندر وہ عیب حقیقت کے اندر موجود ہو اور آپ اس کی عدم موجودگی میں لوگوں کے سامنے وہ ذکر کریں تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہی نہ ہو، وہ خامی اور کمی کوتاہی موجود ہو ہی نہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو بہتان ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، تو آپ نے اس کے اندر یہ چیز بیان کر دی، وہ اس چیز سے بری ہے تو آپ نے اس پر بہتان لگا دیا، اور بہتان کی شریعت کے اندر الگ سے سزا ہے کوڑوں کی صورت میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے سنا کہ غیبت حرام ہے اس کے بعد میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ غیبت یہ بڑا سخت گناہ ہے، یہ بڑا شدید گناہ ہے۔ آج ہم یہ بے لذت گناہ بلا سوچے سمجھے کرتے رہتے ہیں۔ اس گناہ کی شناعت کا، اس گناہ کی ذلت کا اور اس گناہ کے انجام کا ہمیں پتہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ اور غیبت یہ دلوں میں نفرتوں کا اور قدورتوں کا باعث بنتی ہے۔ جب کسی بندے کا آپ ذکر شر کریں گے اور اس کے علم میں وہ بات آئے گی تو کیا وہ آپ سے محبت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس غیبت کے جو زخم ہیں ان کو مندمل کرنے کے لیے سلف صالحین کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کی بدخوئی کر دی، کسی کی غیبت کر دی تو اس کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، اے اللہ میں نے اس کی بدخوئی کی ہے، اس کے بارے میں برے کلمات کہے ہیں، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ غالباً امام شافعی رحمہ اللہ ان کا قول ہے کہ اگر میں نے غیبت کرنی ہوتی تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں آپ اس کے گناہ اپنے ذمے لے رہے ہیں اور اپنی نیکیاں اس کے سپرد کر رہے ہیں۔ انسان کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہستی ہے تو اس کی ماں ہے۔ تو یہ غیبت یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے، یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ آج کوئی گھر، کوئی معاشرہ، کوئی منڈی کاروبار، کوئی بازار، کوئی شخصیت الا من رحم ربی اس سے محفوظ نہیں۔ چند امور ایسے ہیں
جن کے اندر غیبت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ چند امور وہ مستثنا ہیں کہ جیسے آپ سے کوئی رشتے کے بارے میں پوچھے کہ ہم نے اپنے بچے کا یا بچی کا فلاں جگہ پہ فلاں خاندان میں فلاں فیملی میں فلاں بچے سے رشتہ کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے جو معلومات آپ سے طلب کرے اور آپ اس کو من و عن سچائی پر مبنی معلومات دیں تو یہ غیبت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی اور آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس بندے نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور فلاں نے بھی بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے حوالے سے فرمایا کہ ایک بندہ وہ تو اس کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں، دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو ہر وقت اپنے کاندھے پر لاٹھی رکھتا ہے، کہ دونوں سے نکاح کرنا، یہ دونوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں، دونوں میں سے کسی سے بھی نکاح کرنا مناسب نہیں۔ اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ تو رشتے کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے اگر آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھے انداز کے اندر، شائستہ الفاظ کے اندر اس کو آگاہ کر دیں تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو محدثین اعظام ہیں، ان محدثین اعظام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روایات ہیں، آپ کی جو احادیث ہیں، جن راویوں سے انہوں نے سنی اور سن کر آگے بیان کی، ان کے حالات و واقعات، ان کے معمولات زندگی، ان کے شب و روز جو انہوں نے کتابوں کے اندر، اسماء و رجال کی کتابوں کے اندر وہ ذکر کر دیے، تو اس حوالے سے کسی راوی کے اوپر جرح کرنا اور اس کے نقص و عیب کو بیان کرنا تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرف نہ آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی ثقاہت کے اندر اور اس کی اتھینٹسٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو، تو یہ طبقہ اسماء و رجال کا اور حدیث پر حکم کے حوالے سے راویوں کے بیانات یہ بھی اس سے مستثنا ہے۔ تو یہ غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا گناہ، یہ بہت بڑا فساد کا باعث چغلی بھی ہے۔ غیبت اور چغلی ان دونوں میں فرق ہے۔ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کا برا ذکر اس کی عدم موجودگی میں کریں، اور چغلی یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے بات سنیں اور دوسری طرف پہنچائیں، اور دوسری طرف سے بات سن کر پہلی طرف پہنچائیں۔ نقل الکلام بین الناس علی وجہ الافساد، کہ فساد پیدا کرنے کے لیے، لڑانے کے لیے۔ اللہ تو قرآن کے اندر اصلاح کا حکم دیتا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اپنے معاشروں کو ان کی اصلاح کرو، اور ہم آپس میں لڑائی کروا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ نمام، نمیمہ کرنے والا، چغل خور یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشروں کے اندر یہ گناہ بالکل عام ہے، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اور یہ غیبت اور یہ چغلی اور یہ جھوٹ بولنا یہ ایسے بے لذت گناہ ہیں کہ جن کی دنیا میں بھی کوئی لذت نہیں۔ ہوتا ہے نا، کچھ گناہ ہوتے ہیں انسان شہوت کے غلبے سے کرتا ہے، اس کو وقتی طور پر کچھ لذت حاصل ہوتی ہے، حالانکہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کو گناہ کی جو لذت ملتی ہے وہ تو فنا ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، لیکن اس گناہ کا اثر اور اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور جو آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی کرتے وقت اس کو کچھ تھکاوٹ، کوئی تھکن محسوس بھی ہوتی ہے، کبھی کبھار طبیعت پہ گراں بھی گزرتا ہے، لیکن جب وہ نیکی اور عمل صالح کر لیتا ہے، وہ عمل صالح کرنے کے بعد اس کی تھکاوٹ تو دور ہو جاتی ہے، لیکن وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہے۔ تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی وقتی طور پر بھی لذت ہوتی ہے، لیکن یہ بے لذت گناہ ہیں جن کا صرف زبان کا چسکا ہے، ان کا کوئی یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا يدخل الجنۃ نمام، غیبت سے بڑھ کے یہ چغلی گناہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا، لوگوں کے درمیان لڑائی کروانا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو فساد اور بگاڑ کے اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب الٹے نام بلانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ برے القاب سے، برے ناموں سے نہ بلاؤ۔ برے نام سے بلانا
یہ ہمارے معاشرے کے اندر بالکل معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اچھے اچھے دیندار پڑھے لکھے لوگ اور دنیا کے حوالے سے بھی پڑھے لکھے لوگ وہ اس چیز کو بڑا ہی معمولی سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر نہ انبیاء کے نام بگاڑنے میں کوئی آر سمجھا جاتا ہے، تمیز کی جاتی ہے، نہ غیر انبیاء کے نام کے حوالے سے۔ اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ الٹا نام بلانے سے گریز نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام کے حوالے سے بڑی تلقین فرمائی کہ جب تمہیں اللہ اولاد دے اس کا اچھا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو، اچھا نام رکھنا۔ فرمایا کہ اپنی اولادوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو، لیکن ہم اپنے بچوں کے نام خود بھی بگاڑتے ہیں اور معاشرے والے بھی بگاڑتے ہیں۔ تو برے ناموں سے بلانا، برے القاب سے یاد کرنا اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اچھے نام کا تذکرہ ایک حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا، اور وہ حدیث وہ ہماری آخرت کی زندگی سے متعلق ہے کہ جب کسی نیک شخص کی روح کو قبض کرتے ہیں اللہ کے فرشتے اور اس روح کو آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں فرشتے جو آسمانوں پر ہیں وہ روح قبض کرنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کس بندے کی روح ہے، کس فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ وہ فرشتے جو دنیا کے اندر اس کا سب سے اچھا نام ہوتا تھا جس سے لوگ اس کو مخاطب ہوتے تھے، اس کو بلایا کرتے تھے، وہ نام فرشتے ذکر کرتے۔ تو اچھے نام سے پکارنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے لاڈ سے نک نیم آپ رکھا کرتے تھے، اچھا نام جس کے اندر کسی قسم کی قباحت نہ ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پیار سے عائش کہا کرتے تھے۔ عائش یہ پیارا نام ہے، محبت کے ساتھ حمیرہ کہا کرتے تھے۔ اچھے ناموں سے بلانا یہ ہمارے معاشرے کے اندر ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ الٹا نام، خاص طور پر انبیاء کے جو نام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رکھنے کا حکم دیا ہے، آج ہم نہ انبیاء کے ناموں میں تمیز کرتے ہیں نہ غیر انبیاء کے ناموں کا بگاڑنا یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان میں سے ایک حمز و لمز ہے کہ انسان اپنے منہ کے زاویے اور اپنے منہ کے ڈیزائن بناتا پھرے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے بھی منع فرمایا، سورہ حجرات کے اندر بھی اور کچھ اور صورتوں کے اندر بھی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ چہرے کے ڈیزائن بنانے والے، چہرے کے انداز بدلنے والے، ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے جہنم کی وادی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی سے ملنے کے آداب بیان فرمائے۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کہ تو اپنے بھائی سے جب ملے تو مسکراتے چہرے سے مل۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے ملتے وقت تیرے چہرے پر مسکراہٹ کا آنا یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سے مخاطب ہوتے، کسی سے ملتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، پوری توجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مخاطب کی طرف ہوتی کہ جس سے آپ گفت و شنید فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جن کا تدارک کرنا، جن کو زائل کرنا اور جن سے اجتناب کرنا ازحد ضروری ہے۔ جاسوسی سے اللہ نے بھی منع فرمایا ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، چغلی سے اپنے آپ کو بچانا، برے ناموں سے اپنے آپ کو بچانا، برے القابات سے اپنے آپ کو بچانا، اور سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کی آگے پہنچانا، ان باتوں سے اللہ نے بھی منع فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ جب ہم ان نواحی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، جب ہمارے سامنے یہ باتیں عیاں ہو جائیں گی کہ بھئی یہ کام نہیں کرنے، ان کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو یقیناً ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کے لیے
معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کو ایک فلاحی اور مستحکم معاشرہ بنانے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ جو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا، کہ تم مومن آپس میں بھائی بھائی ہو، تو آپس کے اندر ایک دوسرے کی اصلاح کرو۔ ایک دوسرے کی اصلاح کرنا یہ بڑا ہی مطلوب عمل ہے۔ انسان کا خود نیک ہونا یہ کافی نہیں، انسان کا دوسرے کی اصلاح کرنا جس طرح خود نیک ہونا یہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں، اسی طرح دوسرے کی اصلاح کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مبین کے اندر ان نیک لوگوں کا انجام بیان فرمایا کہ جو خود تو نیک تھے، خود تو نیکیاں کرتے تھے، لیکن کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ لوگوں کے اندر برائیاں بھی دیکھتے تھے لیکن ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ تو ایک اصلاحی معاشرہ یہ کب تشکیل پاتا ہے؟ جب انسان اپنی بھی اصلاح کرے، اپنے آپ کو بھی اس معیار کے اوپر پوری طرح اتارے جو اللہ وحدہ لا شریک نے صالحیت کا معیار رکھا ہے، جب وہ خود بھی نیک ہو اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اور لوگوں کو نیکی کی طرف ہی نہ بلائے بلکہ لوگوں کو گناہوں سے بھی روکے۔ انکار منکر کا جذبہ بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص گناہ ہوتا دیکھے تو کوشش کرے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کے اندر یہ استطاعت نہ ہو تو وہ اس کو اپنی زبان سے منع کرے، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کم از کم اپنے دل سے اس بات کو، اس عمل کو گناہ جانے، وذالک اضعف الایمان۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے، اپنی اصلاح کا بھی، لوگوں کی اصلاح کا بھی، خود بھی نیک ہو، لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں اور لوگوں کو نیکی کا بھی حکم دیں اور برائی سے بھی منع فرمائیں۔ آج ہمارے معاشروں کے اندر یہ بہت بڑا خلل پایا جاتا ہے، خود تو نماز کے لیے آئیں گے، خود تو تلاوت کریں گے، خود تو نیکی کریں گے، لیکن گھر میں بیوی بچوں کو، دوست احباب کو، مارکیٹ کے اندر تاجروں کو، اپنی لیبر کو ہم نہیں کہیں گے، تو کل قیامت کے دن اگر انہوں نے اللہ کے سامنے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ خود تو نیک تھا، نمازیں پڑھتا تھا، لیکن کبھی اس نے ہمیں آواز ہی نہیں دی، کبھی ہمیں اس نے کہا ہی نہیں، تو یہ تینوں چیزیں، خود بھی نیک ہونا اور نیک ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کرنا، اور لوگوں کی اصلاح دو طریقوں سے ممکن ہے، ایک ان کو نیکی کی طرف راغب کرنا، نیکی کی ترغیب دینا، دوسرا ان کو گناہوں سے منع کرنا اور خود بھی گناہوں سے رکنا۔ اگر کوئی آدمی خود گناہ کرے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے، اس کا بھی بڑا دردناک انجام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، بلکہ معراج کے موقع پر آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص وہ اس کا بڑا ہی برا انجام کہ اس کی زبان اس کے گرد لپٹی ہوئی ہے اور بڑا ہی دردناک اس کا انجام ہے، اور لوگوں نے اسے پوچھا کہ تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود برائی کرتا تھا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے، ہم خود بھی نیک ہوں، ہم خود بھی اللہ کے صالح بندے بنیں اور اللہ کے مصلح بندے بنیں، اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان منہیات سے، کہ جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ان چیزوں سے بچیں گے تو اس کا اثر ہماری ذات پر، ہمارے گھروں پر اور پھر ہمارے معاشروں پر وہ اثر نظر آئے گا، اور اگر ہم اسی ڈگر پر چلتے رہیں گے، اللہ کے اوامر کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، اس کی نواہی کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، تو ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، وہ پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ کے حکموں کی نافرمانی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کی نافرمانی، اس کی تازہ مثال یہ جو چند دن پہلے انتہائی اندھوناک واقعہ کہ انسانیت شرما جائے، یہ واقعہ ہونا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم جان لو کہ رات کو تنہا سفر کرنے کے کتنے نقصانات ہیں، تو تم کبھی سفر نہ کرو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کو منع فرمایا کہ وہ اکیلے سفر نہ کریں، اپنے خامد کے ساتھ یا اپنے محرم کے ساتھ جتنے بھی محرم رشتے ہیں، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، چچا ہو، ماموں ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، بیٹا ہو، جتنے بھی محرم رشتے ہیں، پوتا ہو، نواسا ہو، ان سب کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس واقعے کا جتنا بھی افسوس کیا جائے اور اس کے ذمہ داروں کو جتنی بھی سزا دی جائے وہ کم ہے، لیکن اگر ہم اس کے اسباب پر غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی نافرمانی ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کا خمیازہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاشروں کو بہترین معاشرہ بنا دے، اور وہ بہترین معاشرہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اللہ کے منع کردہ کاموں سے اپنے آپ کو روکیں گے اور اللہ کے حکم دیے گئے کاموں کو بجا لائیں گے، تو اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوالات جی آپ کریں یہ چند سوالات ہیں، اس میں آپ کا امتحان مقصد نہیں ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں اور اس کا کیا گناہ ہے؟ یہ انعامات آپ کے لیے رکھے ہیں۔ غیبت ماشاء اللہ غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ ادھر ادھر کی بات سلو کرانے کے لیے، یا ادھر ادھر کی بات اگر سلو کرانے کے لیے ہونا تو وہ جائز ہے، سلو کروانے کے لیے ہو تو وہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے مقصود صاحب، آپ تجسس کس کو کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، یہ تجسس کسی بندے کی ٹو میں رہنا، اس کے معاملات کو جاننا، اس کے عیوب کی تلاش میں رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی درست ہے آپ کا جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کے عیب ٹٹولتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک پھر اس کے عیب ٹٹولتا ہے، تو اللہ پھر اس کو ایسا ذلیل کرتا ہے کہ وہ اگر اپنے گھر کے اندر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں ذلیل کرتا ہے۔ تو جو کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، ان کو ڈھانپتا ہے، تو اللہ اس کے عیوب کو ڈھانپتا ہے۔ معاشرے کے اندر جو گناہ ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا زبردست گناہ یہ بدگمانی ہے، وہ بیان کرنا رہ گئی تھی۔ بدگمانی، اللہ فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ ہے۔ گمان کا میں وضاحت کر دوں، گمان کہتے ہیں کسی کے بارے میں اندازہ لگانا، خیال لگانا، ٹو میں رہنا، یا یہ تصور اپنے دل میں بٹھانا کہ وہ میرے بارے میں یہ بات کرتا ہوگا یا اس نے ایسا کہا ہوگا، یقینی طور پر نہیں، اندازے کے اوپر مفروضہ قائم کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایاکم والظن،
فإن الظن أكذب الحدیث، یہ بدگمانی سے بچو، یہ بدگمانی جو ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو اللہ کے بارے میں بھی گمان کرنا، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کو اجر عطا کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے بارے میں یہ گمان کرتا ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی دل میں رکھے گا اس نے تو معاف کرنا ہی نہیں، تو اللہ کہتے ہیں جیسا میرے بندے کا گمان ہوگا میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ برے القابات یہ کہنے چاہیے جی، اس کے حوالے سے کون جواب دیں گے جی؟ برے القابات کیا ہیں؟ نام الٹا لینا یا برے نام سے بلانا، ٹھیک ہے۔ یہ بچوں میں سے نہیں کوئی جواب دے رہے۔ بدگمانی کس کو کہتے ہیں جی؟ کسی کے بارے میں ٹھیک ہے۔ اور حسن ظن کس کو کہتے ہیں؟ حسن ظن، خوش گمانی، کسی کے بارے میں ذہن میں یہ رکھنا کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا ہی سوچتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ یہ جو آج کا ہمارا درس تھا یہ کس صورت کے حوالے سے تھا؟ جنہوں نے پہلے انعام لے لیا نا وہ دوسروں کو موقع دیں۔ انیس کی طرح انیس، ہاں جی، یہ صورت کون سی تھی؟ صورت کا نام کیا ہے؟ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بتائیں، ان میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جائے۔ یہ کون سے پارے میں ہے؟ اس سے پہلے کون سی صورت ہے؟ اس سے پہلے فتح، اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ حجرات کے بعد کون سی صورت ہے؟ ٹھیک ہے، آئیں۔ جو معاشرے کے اندر اصلاح کے حوالے سے سب سے پہلا اصول بیان کیا تھا وہ کسی کو یاد ہو جی؟ جی پاس آ جائیں، پاس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے اور ان کے فرامین سے آگے نہ بڑھنا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آپس میں کیا کہا ہے اور آپس میں کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ آپ ہاں جی، اصلاح کا جو الٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، آپ ذہن جڑائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فسادی نہ بنو تو وہ کہتے ہیں ہم مصلح ہیں۔ تو اصلاح کا الٹ کیا ہوتا ہے جی؟ جی ٹھیک ہے، فساد، افساد اصل کے اندر صلاح کا جو صلاح ہوتی ہے نا، کسی کی صلاح کرنا، اصلاح کرنا، اصلاح میں اور صلاح میں فرق ہے۔ اصلاح ہوتی ہے کسی کی اصلاح کرنا، اور فساد کا اور معنی ہے، افساد کا اور معنی ہے۔ افساد کہتے ہیں کہ کسی کا معاملہ خراب کر دینا، تو یہ ہم معنی ہی ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ آپ تشریف لائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں
ان احکامات کی بجاوری لانا اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے یہ کرنا معاشرے کے لیے بہترین ہے۔ کچھ امور ایسے ہیں جیسے غیبت ہے جن سے منع فرمایا، لیکن کچھ امور ایسے ہیں کہ جو غیبت کے زمرے میں نہیں آتے، ان کو وہ کون کون سے امور ہیں کہ جن کا غیبت سے کوئی تعلق نہیں؟ جی کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کی برائی نہ کرنا، اس کی اچھائی، کسی کی برائی کرنا کہ کسی کی فائدہ ہو جائے، کسی کی برائی اس لیے کرنا کہ کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی کی برائی اس کے پاس جا کر کرنا یا وہ آپ سے پوچھے تو پھر مشورہ مانگے اس کو اچھا مشورہ۔ برائی نہیں بیان کرنی، وہ آپ سے اس کے بارے میں جو پوچھے اگر اس کے اندر وہ عیب ہو تو اس کو بیان کرنا، چاہے وہ عیب ہو، برائی ہو یا جو بھی صورتحال ہو۔ آئیں تشریف لیں۔ ماشاءاللہ، فقکم اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔